کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ لقمان۔ ہاں، کتاب مبین کا لفظ ابتدا میں آ جائے تو وہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں دلائل نقلیہ زیادہ ہوں گے، اور جہاں کتاب حکیم آ جائے جس طرح یہاں ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ صورت میں دلائل عقلی زیادہ ہوں گے، نقلی کم سے کم ہوں گے۔ یہ وہ آیات اس کتاب کی ہیں جو کتاب بڑی حکمت پہ مبنی ہے، کتاب الحکیم بڑی حکمت پہ مشتمل دلائل ہیں، نری ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو محسن ہوتے ہیں۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جس کا دل ہر وقت کس طرف لگا رہے؟ اللہ کی طرف لگا رہے۔ قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف لگا رہے، جس طرح نبی پاک نے فرمایا تھا مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اتنا تو ہر وقت خیال رکھو کہ وہ میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ معلوم ہوا محسن وہ آدمی ہے جس کا دل معلق رہے ہمیشہ اللہ کی طرف، جس کے اندر للہیت بہت ہو، ہر کام کے اندر سب سے پہلے اللہ کی ذات و صفات اس کے دل میں آ جائے، اس کو محسن کہتے ہیں۔ اس لیے بعض اولیاء اللہ جو ہیں وہ کہتے تھے رأیت اللہ قبل کل شیء، مثلا ایک تشتری ہے یا تھالی ہے، پلیٹ ہے، زمین پہ گری نا، اس سے جو آواز آیا گرنے سے تو وہ سمجھتے تھے سب سے پہلا آواز آیا ہے اللہ، کس کا؟ سب سے پہلے آواز اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ کا آواز۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، رأیت اللہ بعد کل شیء، آواز آ گیا، آواز آنے کے بعد وہ سوچتے رہے کہ یہ آواز کیسا آیا کیسا آیا، پھر ان کے سوچ میں آیا کہ یہ آواز پیدا کرنے والا کون ہے۔ چیز کو پہلے دیکھا، اللہ کو بعد میں سوچا۔ اور جو تیز ہوتے ہیں اللہ کے ولی اللہ، وہ کہتے ہیں رأیت اللہ قبل کل شیء،
میں نے دیکھا ہے اللہ کو سب سے پہلے. کیا مطلب؟ جب آواز سنی نا اس پلیٹ کی زمین پہ، فوراً انہیں محسوس یہ ہوا کہ اس نے کون سی آواز اٹھائی ہے؟ اللہ. بہرحال شریعت کے لحاظ سے دونوں آدمی محسنین میں سے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ ہر چیز سے پہلے اللہ کو سوچتے ہیں وہ تو ویسے ہی محسن ہوئے، اور جو چیز کو دیکھنے کے بعد یا آواز کو سننے کے بعد پھر تصور کرتے ہیں تو صرف اللہ کا کرتے ہیں، وہ بھی تو محسن ہوئے. ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے کہ یہ آواز ہمارے بزرگ کی آواز نکلی ہے، یہ ہمارے حضرت خواجہ کھجر کی آواز اس میں آئی ہے، یہ ہمارے بابے پلوٹے شاہ نے اس میں آواز پیدا کر دیا. یہ چیز بھی تو ہو سکتی تھی. مگر وہ لوگ بھی محسن اس لیے ہیں کہ ہر آواز یا ہر چیز کو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں تصور آیا تو پھر کس کا آیا؟ اللہ کا آیا. تو معلوم ہوا محسن آدمی وہی ہے جس کا دل کس کی طرف مائل رہا ہو. جو ہمیشہ دل مائل رہے تو اللہ کی حکمت ہے وہ آدمی گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب اسے پتہ ہو، یہ نہ بھی سمجھے کہ میں ہر وقت اللہ کو دیکھ رہا ہوں، صرف اتنا ہی اگر سمجھنے لگ جائے کہ وہ میری ہر حالت کو دیکھ رہا ہے، آپ خود سوچیں کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. پہلے یہی سوچے گا کہ میری حالت کو کون دیکھ رہا ہے. اس لیے زنا، چوری جاری، شرک، کفر وغیرہ کوئی کام اس سے نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا کہ جو آدمی کو گناہ کرتا ہے یا کفر یا شرک کرتا ہے، اصل یہ ہے کہ اس میں احسان نہیں ہوتا. احسان ایمان کا درجہ کاملے کا نام ہے. قرآن مقدس آ بھی جائے گا، آپ پڑھ بھی لیں گے، ثم الذین آمنوا ثم الذین اتقوا، یعنی تقوی پہ ثم الذین احسنوا. ایمان کا کامل درجہ ہوتا ہے احسان. جو آدمی گناہ کرتے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں رہتی، یا پیٹھ پیچھے کسی کا گلہ کرتے ہیں، یا پیٹھ پیچھے غائبانہ زنا، چوری جاری وغیرہ کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان کے اندر احسان نہیں ہوتا. احسان نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے ان کے اندر وہ کامل ایمان نہیں ہوتا. اگر اسی طرح عادت بنا لیں تو کچھ عرصہ کے بعد سرے سے ایمان وہ سرے سے ختم بھی ہو جائے. اس لیے اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں؟ ہدی و رحمتن للمحسنین. میری کتاب حکیم، حکمت بھری کتاب جو ہے، اس حکمت بھری کتاب کی آیات میں نری ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، مگر رحمت ان کے لیے ہے جن کا دل معلق رہتا ہے کس کی طرف؟ وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہماری ہر حالت کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ کریم. ان کے لیے تو نری رحمت. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں ہمارا دل اجڑنے کے لیے خطرے میں تھا، مگر آیات آ گئی ہیں، انہوں نے ہمارے دل کو آباد کر دیا اور زیادہ ایمان آ. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو. صفات محسنین. ویؤتون الزکاۃ، اور تزکیہ نفس کے لیے لا الہ الا اللہ پہ زور دیتے ہیں. یؤتون الزکاۃ سورت مکیہ ہے نا. یؤتون الزکاۃ، اور اپنے نفس کو پاک رکھنے کے لیے دیتے ہیں زکوٰۃ. کیا معنی؟ لا الہ، یہ وجود کی زکوٰۃ یہی ہے، اللہ کی توحید کی شہادت دینا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہی لوگ جو آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اوپر ہدایت کی سواری کے ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہے جو دونوں جہانوں میں کامیاب. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، شبہات پیدا کرنے والوں کے لیے زجر. بعض لوگ وہ ہیں جو خرید کر لیتے ہیں دل بہلاوے کے لیے لہو الحدیث. لہو الحدیث کون سی باتیں؟ مشغلے والی باتیں.
خازن والے نے کہا ہے شرک والی باتیں، شرکیہ باتوں کے بھنڈار خرید کرتے ہیں، لہو الحدیث بیہودہ خرافات والی باتیں وہ خرید کر لیتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ خود تو گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کریں اللہ کے راستے سے، بغیر علم، خرید جو کرتے ہیں بغیر علم، انہیں حقیقت کا علم ہی نہیں ہوتا، وَيَتَّخِذَا هُزُوًا، اور بنا لیتے ہیں ان کو نرا ٹھٹھا اور مخول، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے بڑا ذلیل کرنے والا۔ یہ فکرہ تو کس کے لیے آتا ہے؟ کافر کے لیے آتا ہے، عذاب مہین۔ معلوم ہوا یہ گانے بجانے، یہ کنجر بھنڈ نٹ سننے والا ہے، اس کے لیے لہم عذاب، یہ جو لوگ ٹی وی وغیرہ یہ خرید کرتے ہیں اس ارادے پہ، یا ڈشن ٹینے وغیرہ یا باجے وغیرہ، سرنگیاں، تنبورے، طبلے وغیرہ، یہ معازف، مزامیر وغیرہ، یہ گانے بجانے کے لیے پیسے بھر کے خرچ کر کے لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا فتویٰ ہے کہ عذاب مہین، وہ ان کے اندر ایمان کی رتی نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اگر یہ فتویٰ بھی آج ہم ساتھ ملا دیں تو لوگ کہیں گے لو جی اگلا ڈنڈا ابھی تک اسی میں پڑا ہے، یہ دوسرا ڈھچر چھوڑ دیا ہے۔ قرآن تو صاف کہتا ہے لہم عذاب مہین، عذاب مہین مومن کے لیے تو ہو نہیں سکتا، فاسق کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، عذاب مہین ہے تو کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب پڑھی جاتی ہیں اوپر اس کے آیات ہماری، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، مڑ جاتا ہے اکڑتا ہوا، گویا کہ اس نے سنا بھی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، پردہ ہے، فبشرہ بعذاب علیم۔ بالکل آج کل یہی حال ہے، جتنا قرآن بیان کرو، جتنے فتوے لگاؤ، جتنا تشدد کرو، جن کو عادت ہے بھنڈ نٹ اور گانے بجانے سننے کی، وہ کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بشر بعذاب علیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت وہ جو مسئلہ مان گئے اور عمل کرتے ہیں ایمان کے مناسب، ان کے لیے باغات ہیں ہمیشگی کے، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ دلیل عقلی نمبر 1، خالق السماوات، بنایا آسمان کو بغیر ستونوں کے، ایسے ستون جن کو تم دیکھ سکو، دیکھ سکتے ہو نا، آمدن ترونہا، ایسے ستون ترونا جس کو تم دیکھ سکو، یعنی ستون ایسے جن کو تم دیکھ سکو، کوئی بغیر ستون کے جو اللہ نے بنایا، مطلب یہ کہ اگر ستون ہوتے تو تم بھی دیکھ لیتے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور ڈال دیا اللہ نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں، ان تمید بکم، کہیں وہ تمہیں لے کے بھاگ نہ جائے، وَبَثَّ فِيهَا، پھیلا دیو زمین میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جاندار چلنے والے، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی، پھر پیدا کیا ہم نے بیچ و زمین کے ہر قسم کا جوڑا پھلوں کا رونق والا،
زوجن کریم، یہ ہے بناوٹ اللہ کی۔ اب تم دکھاؤ موذیو کیا کچھ بنایا ہے اللہ کے بغیر کسی نے جن کو تم بلاتے ہو؟ نہیں کوئی بھی دکھا نہیں سکتا۔ اب انہیں مان جانا چاہیے تھا، لیکن ظالم فی ضلال مبین، گمراہی کھلم کھلی گمراہی میں ہے۔ دلیل نقلی قسمیہ بات ہے، ہم نے دیا لقمان کو حکمت کی بات، دنائی کی بات۔ وہ حکمت نہیں کہ لوگوں کی نبض دیکھتا تھا، نہ، لقمان الحکمت، حکمت اور دنائی کی بات کون سی؟ یہ انشکر للہ، تمہیں ہم نے دنائی دی ہے، اللہ کا دین سمجھنے کی تمہارے اندر لیاقت ہے، لہذا شکر کرتے رہو اللہ کا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے وہ اپنی جان کے لیے اس نے شکر کرنا ہے، اور جو کفر کرے گا اللہ تو بے پرواہ ہے، کامل صفات والا ہے۔ اور جس وقت کا لقمان نے اپنے بیٹے کو اس حال میں کہ وہ وعظ کر رہا تھا اس کو اسی حکمت کا جو اللہ نے دی تھی اس کو، یا بنیا میرے بچڑو لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، کیونکہ شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ تو وہ تبلیغ کر رہا ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی کلام بھی داخل ساتھ کر دی ہے، اس کو کہو گے ادخال الہی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے نصیحت کی انسان کو اس کے والدین کے متعلق۔ حملت امہ، اٹھا کے چلی حمل اس کی ماں، وہنن علی وہنن، مسلسل کمزوری کے ساتھ، وہنن علی وہنن، مسلسل کمزوری پہ کمزوری۔ وفصالہ، دودھ چھڑانا اس کا، فی عامین، 2 سالوں میں۔ کیا ہم نے اس کو ہدایت کی؟ انشکر لی، قدر کرو میرا بھی، اپنے والدین کا بھی قدر کرو، الی المصیر، کیونکہ تمہارے والدین جو ہیں وہ بھی میری نعمت ہے تیرے لیے، اس لیے نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو صاحب نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا بھی قدر کرو میری نعمتوں کا، اور اپنے والدین کا بھی قدر کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تیرے ساتھ لڑائی جوت لیں، اوپر اس کے کہ تو شرک کیوں نہیں کرتا، شرک کر میرے ساتھ اس چیز کو جو نہیں ہے اس کا تجھے علم، تو پھر ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی بات کو نہیں ماننا، مگر پھر بھی وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر بھی دنیاوی طور پہ ان کا یار بن کے رہے، دنیاوی معاملے میں معروفاً، مشہور معقول طریقے سے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیچھے چل راستے ان بندوں کے جو جھک چکا ہے میری طرف۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اس کے بعد میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہوگا تمہارا، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، خبر دوں گا تمہیں جو کچھ تم کام کرتے ہو۔ وہ ادخال الہی ختم۔ اب پھر قصہ شروع ہو گیا لقمان کی نصیحت حکمت کا۔ یا بنیا، او میرے بچڑے، انہا، ان تکو، انہا، تحقیق وہ خطیت شرک والی، انہا وہ سیئہ اور خطیت شرک والی، ان تکو مسکال حبت، اگر ہوگا وزن ایک دانے کے برابر بھی، من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی، اور پھر فتخن فی صخرۃ، پتھروں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، او فی السماوات،
یا آسمانوں میں یا زمین میں، یأت بہ اللہ، لے آئے گا اس خطیت شرک کو اللہ ضرور اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ اللہ باریک بین بھی ہے، خبردار بھی ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو اور امر کرتے رہو اللہ کی توحید کا، منع کرتے رہو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے۔ واصبر علی ما اصابک، جب تم اللہ کی توحید کا امر کرو گے لوگ مخالفت کریں گے، تمہارے اوپر ایک مصیبت آ پڑے گی، پھر واصبر علی ما اصابک، اپنے آپ کو تھام کے رکھنا اوپر اس کے جو پہنچ جائے مصیبت تم کو۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑے اونچی عظیمت والے معاملات میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، نہ تکبر سے منہ موڑ کے رکھ لوگوں سے۔ تصعر خدک، خد کہتے ہیں رخسار کو، تعبیر ہے منہ سے، نہ تکبر کی وجہ سے منہ موڑ کے رکھ لوگوں سے، لوگوں کے لیے۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اور نہ چلا کرو زمین میں مرحا، اکڑ اکڑ کے، دھمکی کے ساتھ۔ ان اللہ، کیونکہ اللہ نہیں پسند کرتا کل مختال، ہر ذاتی متکبر کو، فخور، جو ظاہر کرنے والا ہو نخرے کا، ذاتی طور پہ متکبر ہو، فخور، اور ساتھ ساتھ ناک پھون چڑھا کے نخرے بھی کرے۔ وقصد فی مشیے کا، میانہ روی اختیار کر اپنی چال میں۔ وغضض من صوتے کا، اور دبا کے رکھو اپنی آواز کو، کیوں؟ ان انکر الاصوات، اونچی آوازوں میں سب سے ناپسند آواز ہے تو گدھے کی آواز ہے، اس لیے بہت اونچا ارڑانے کی ضرورت نہیں۔ الم تروا ان اللہ، دلیل عقلی نمبر 2، کیا نہیں دیکھا تم نے، تحقیق اللہ نے سخر لکم، لگا رکھی ہے تمہارے کام میں، ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سخرا، تابع کیا، کیا مطلب؟ لگا رکھا ہے اللہ نے، لکم، تمہارے نفع کے لیے، کس کو؟ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ واسبغ علیکم نعمہ، پلٹ دی ہیں اللہ نے تم پہ اپنی نعمتیں، ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی، اللہ کی کتاب توحید اور قرآن۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، شکوہ پہلا، بعض لوگ تو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی توحید کے معاملے میں، ان کو علم بھی کوئی نہیں ہوتا، ہدایت بھی نہیں ہوتی، کوئی کتاب بھی ان کے پاس دلیل کے لیے نہیں ہوتی جو روشن کرنے والی ہو دل کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، دوسرا شکوہ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو پیچھے چلو اس کے جو اتارا ہے اللہ نے، کہتے ہیں نہیں نہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ، ہمارا پیو دادا جس طریقے پہ چل رہے تھے ہم تو انہی کے پیچھے چلیں گے۔ اچھا، اولو کانا، کیا اگرچہ وہ شیطان اس کو بلا رہا عذاب جلانے والے کی طرف، پھر بھی نہیں چھوڑے گی ان کا طریقہ۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، بشارت، اور جو سارے کا سارا چہرہ رکھتا ہے اللہ کی طرف، سالم وجود اپنا حوالے کرتا ہے کس کے؟ اللہ کی طرف، اس حال میں کہ وہ محسن، آ گیا نا مانا محسن کا، وہ ہے ہاں، من یسلم وجہہ الی اللہ، جو شخص سالم کا سالم توجہ رکھتا ہے اللہ کی طرف، اس حال میں کہ وہ کون ہو؟ محسن ہو۔
فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تاکہ گویا کہ اس نے استمسک تمسک پکڑ لیا ایسے کنڈے کے ساتھ جو مضبوط ہے، چنگل مار لیا اس نے مضبوط کنڈے کے اندر ہاتھ ڈال کے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ کی طرف انجام لوٹیں گے تمام کاموں کے۔ تخویف اخروی، اور جو کفر کرے گا فلا یحزنک کفرہ، نہ غم میں ڈالے آپ کو اس کا کفر، کیوں؟ ہماری طرف ہی ہے، لوٹ کے آنا ان کا۔ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا عَمِلُوا، خبردار کریں گے ان کو جو کچھ عمل کر رہے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ ہی خوب جانتے ہیں سینوں کے رازوں کو۔ مگر ان کو مال و دولت کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا سبب بھی دیکھ لیں، وجہ دیکھ لیں۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، نفع دیں گے ان کو ہم تھوڑی مدت، پھر کھینچ لیں گے مجبور کر کے ان کو الی عذاب غلیظ، پھر گاڑھے عذاب سخت کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، دلیل نمبر 3، مگر یہ دلیل عقلی اعترافی ہے۔ اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے بنایا آسمانوں کو زمینوں کو، ضرور کہیں گے اللہ۔ تو اب نتیجہ ثمرہ کیا نکلا؟ الحمدللہ، الحمدللہ ثابت ہو گیا سارے کمال اللہ کے ہیں، اور تم نے بھی اتنا تو مان لیا۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ جان بوجھ کر جاہل بنے ہوئے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، چوتھی دلیل اور ساتھ دعویٰ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں، اللہ ہی وہی بے پرواہ ہے، الحمید تمام کمال کی صفتوں کا مالک ہے۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ، دلیل 5ویں، اگر جو کچھ ہے زمین میں جتنے درخت ہیں سارے بن جائیں اقلام، کلمے بن جائیں، والبحر، اور جتنے سمندر ہیں، یمدہ، اس کی سیاہی بنا لی جائے، من بعد سبعۃ ابحر، اس کے بعد پھر 7 دنیا کے دریا اکٹھے ہو جائیں اور ان کو بھی سیاہی بنا لیا جائے، ساری دنیا 7 دنیا بن جائیں، ان کے درختوں کی بھی کلمیں بنا لی جائیں، 7 دنیا کے پہاڑ ہو جائیں، ان کی کلمیں بھی تراش لی جائیں، اور لکھنے بیٹھ جائے ساری کائنات اللہ کے کلمات کو، ما نفدت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوں گے، نہیں پورے ہوں گے چند کلمے اللہ کے، نہیں پورے ہوں گے چند کلمات اللہ کے، چند علوم اللہ کے، چند کلمات اللہ کے، چند کلمے اور کمالات سارے ٹھیک ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، تو پھر ثابت ہو گیا کہ زبردست قوت والا بھی اللہ ہے اور گہرائی علم کی جاننے والا بھی اللہ ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم، کیا کہا بھائی؟ کہاں سے لیا؟ یہ جمع قلت ہے کلمہ، جمع قلت جو ہوتا ہے وہ چند پہ بولا جاتا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہاری پیدائش اور نہ تمہارا زندہ کر کے اٹھانا مگر ایک ہی نفس واحد کی طرح ہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ، کیوں؟ ان اللہ سمیع بصیر، دلیل 6،
کیا نہیں دیکھا تو نے تحقیق اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور لگا رکھا ہے تمہارے کام میں شمس کو بھی سورج کو بھی چاند کو بھی. کل یجری ہر ایک چل رہا ہے اپنی مدت مقرر تک کے لیے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. جس طرح تو یہ دیکھ کے اللہ یہ کر رہا ہے یہ بھی دیکھ کے ان اللہ بما تعملون خبیر. اللہ جو کچھ کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے. ذالک بان اللہ دلائل کا ثمرہ. ذالک بان اللہ یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ ہی وہ سچ ذات ہے اور جن کو وہ پکارتے ہیں وہ ذاتوں کی بنیاد بھی کوئی نہیں باطل ہیں. کیوں؟ اس لیے باطل وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد ذاتی طور پہ نہ ہو اور جتنی مخلوق ہے اس کی ذاتی طور پہ تو بنیاد ہے ہی نہیں. اور یہ تو شرک کرتے ہیں شرک کی بنیاد بھی کوئی نہیں. وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. تاکہ اللہ ہی بہت اونچی ذات والا ہے اور بہت بڑی شان والا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. الکبیر ان یشرک بہ جامع البیان. الکبیر ان یشرک. الم تر ان الفلک تجری فی البحر. دلیل عقلی نمبر 7. کیا نہیں دیکھا تو نے مخاطب کہ کشتی لے چلتی ہے سمندر میں بے نعمت اللہ اللہ کی رحمت کے سہارے. لیریکم من آیات تاکہ دکھائے اللہ تم کو اپنے تصرفات کی نشانیاں. ان فی ذالک تاکہ اسی کے اندر بھی بڑیاں ہزاروں نشانیاں ہیں واسطے ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ کی توحید پہ بند رہتا ہے شکور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. صبارن اللہ کی توحید پہ کار بند رہتا ہے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ شکوہ ساتھ زجر کے جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو موج کالظلال مثل سائبان کے جب ان کے سروں سے اونچی ہو جاتی ہے سمندر کی موج دعوا اللہ بلاتے لگتے ہیں اللہ کو. اس حال میں خالص کرنے والے ہوتے ہیں اسی کے لیے پکار کو. فلما نجاہم پس جب کہ اللہ ان کو چھٹکارا دے دیتا ہے الی البر کنارے لگا دیتا ہے خشکی کی طرف تو پھر تقسیم ہو جاتے ہیں. فمنہم مقتصد کئی تو ان میں سے ہیں جو مقتصد اے باقن علی التوحید. مقتصد کئی تو ہیں جو اپنے پرانے ارادے پہ اسی طرح پکے رہتے ہیں یعنی توحید پہ قائل رہتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا مگر ہر عہد توڑنے والا خطار عہد شکن کفورا نا شکرا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم تخویف کرو او لوگو ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے جو لا یجزی نہ نفع دے گا کوئی والد اپنے بچے کی طرف سے ولا مولود اور نہ ہی کوئی بچہ وہ کفایت کرنے والا ہوگا اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو کہتے ہیں جو قاری قرآن کا ہوگا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی بخشوا لے گا اور چھوٹا بچہ جو مر چکا ہوگا بچپن میں وہ بھی اپنے دن قیامت کے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے بہشت میں لے جائے گا. اللہ کی پرواہ بھی کوئی نہیں کرے گا. یہ روایات میں آتا ہے. مولوی تقریریں بھی کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں کہ نہیں. دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. چونٹی کے سر کے برابر بھی کوئی بچہ اپنے والد کو کفایت نہیں کرے گا نہ ہی والد اپنے بچے کی طرف سے کچھ
کفایت کرے گا. ہاں ان وعد اللہ حق. ہاں ہاں بھائی یہ عقلی زٹلیات ہے نا، یہ تو سارے عقلی زٹلیات ہے نا. بات تو ہو رہی ہے نا مسئلے کی، کیا حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سفارش ہوتی تو بھی جزا تو ہو گئی ہوتی، کسی نہ کسی طریقے سے کفایت تو ہو جاتی ہے نا. اگر سفارش بھی ہو، نہ کوئی سفارش ہوگی بچے کی طرف سے، نہ کوئی کفایت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے. لا تزر وازرۃ وزر لیس للانسان الا ما سعى. ان وعد اللہ حق، تحقیق وعدہ اللہ کا حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو حیات دنیا، اور نہ ولا یغرنکم، نہ ہی شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے، باللہ اللہ کے معاملے میں، الغرور. غرور کس کو کہتے ہیں؟ غرور شیطان کو کہتے ہیں. غرور کا معنی ہوتا ہے دھوکا. یہ ہے کون؟ غرور. یہ شیطان ہے سور. الغرور، نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے معاملے میں شیطان. الغرور. ان اللہ، یہ غرور جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے نا، فعول کے وزن پہ کیا آتا ہے؟ مبالغہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ. ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ ہی ہے جس کے پاس علم ہے قیامت کا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اتارتا ہے وہ بارش کو. وہی جانتا ہے جو کچھ پیٹوں کے اندر ہے، رحموں کے اندر. کوئی نہیں جانتا جی. ماذا تکسب غدا، یہی وہ 5 چیزیں ہیں نا جس کا علم نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نہ مجھے اللہ نے دیا ہے نہ کسی اور کو اللہ نے دیا ہے. یہ علوم خمسہ کے نام سے مشہور ہے اس آیت میں، کہ یہ سارے علوم خمسہ کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے جو کچھ ہونے والا ہے رحموں میں. ہے سمجھ کے لکھنا، جو کچھ ہو چکا ہے رحموں میں نا، وہ تو آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے وہ بتاتے ہیں نا لوگ، آلات کے ذریعے، کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بچہ ہے اور گورا ہے یا کالا ہے. اس کا ذکر اللہ نہیں کر رہا، اللہ کریم. بلکہ آج کل تو ایسی مشینیں پوچھتے ہیں کہ گھونگرے بالوں والا بچہ ہونا چاہیے، نیلگوں آنکھوں والا ہونا چاہیے، تو ہم اسی طرح کرتے ہیں، حالانکہ وہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے. وہ بجلی اور کمپیوٹر کے ذریعے یہ سب آلات ہیں. اس کا ذکر نہیں قرآن کر رہا. قرآن کہتا ہے یعلم ما فی الارحام، وہی جانتا ہے جو کچھ ہونے والا ہے رحموں میں، جو آگے ہونے والا ہے. ابھی تک رحم کے اندر سوائے اس جرثومے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ اب کیا بنے گا؟ انسان بنے گا یا حیوان بن کے آئے گا یا کیسے ہوگا کیسے نہیں، اس حقیقت کو سوائے اللہ کے اور کوئی کمپیوٹر بھی نہیں جانتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، نہیں جانتا کوئی جی ماذا تکسب غدا، کیا کمائے گا وہ کل تک. وما تدری نفس، نہیں جانتا کوئی جی بأی ارض تموت، کہ کون سی زمین میں اس کو کیا آئے گی؟ موت آئے گی. ان اللہ علیم خبیر، کوئی شخص نہیں جانتا. تو رسول پاک نے یہ زندگی میں کیسے فرما دیا من صلی علیہ عند قبری، جب یہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے قبر نصیب ہوگی یا نہیں، میں کس زمین میں مروں گا یا نہیں، اس زمین میں قبر ہوگی یا نہیں. تو یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو شخص پڑھتا ہے کہ جو شخص درود پڑھے گا
پڑھتا ہے میری قبر کے پاس میں سن لیتا ہوں. کیا اللہ کے پیغمبر زندگی میں اپنی قبر جانتے تھے؟ معلوم ہوا یہ روایت کسی ایسے قطعی کافر نے گھڑی ہے، ایسے شیطان نے جس کا نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ ایمان ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم الغیب سمجھتا ہے نبی علیہ السلام کو. اور اللہ کریم کے پیغمبر تو فرماتے ہیں کہ یہ علوم خمسہ ایسے ہیں جن کا علم لا نبی مرسل ولا ملک مقرب ولا یطلع علی ضمائر القلب وسرائرہ الا اللہ. یہ اندر کا علم جو ہے، یہ 5 علوم خمسہ کا اللہ نے اور کسی کو نہیں دیا، اپنے پاس رکھا ہے. لہذا یہ کہنا کہ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا تھا جو میری قبر کے پاس سے گزرے گا یا جو میری قبر پہ آ کے صلاۃ و سلام پڑھے گا، سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جب پتہ ہی نہیں کہ مجھے موت کہاں آئے گی کہاں نہیں آئے گی، اور موت ایسی زمین میں وہاں پتہ نہیں قبر ہوگی یا نہیں ہوگی، جب یہ علوم خمسہ ہیں، علم ہے کس کو؟ اللہ کے لیے، تو اللہ کا پیغمبر ایسے کس طرح کہہ سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے اس روایت کو گھڑنے والا جس طرح کافر ہے، اسی طرح ماننے والا بھی کافر ہے. بس دیانتداری کی بات تو یہی ہے، کوئی نہیں بات. ہاں یہ تو ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دن قیامت کے جو عام قانون ہے اللہ کا کہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا. رہ گئی یہ کہ میری قبر کہاں ہوگی کہاں نہیں، اس کا ذکر تو اس میں نہیں نا. اس میں تو ایک عام بات کہی جا رہی ہے. کیوں؟ یہ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے یہ چیزیں تو تھی کہ ان اللہ یبعث من فی القبور یا اذا القبور بؤثرت یا حصل ما فی الصدور بؤثر ما فی القبور. قبریں تو ہیں نا. سوال یہ ہے کہ تعیین کے ساتھ آدمی کہے کہ میری ایسے علاقے میں قبر ہوگی جس علاقے میں مجھ پہ درود و سلام آ کے پڑھنے والے پڑھیں گے، یہ تعیین کرنے والا کون ہوگا؟ دا کافر دا. نہیں 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 نہیں، ایسی جگہ پہ قبر ہو گئی نا جہاں درود و سلام پڑھنے والے موجود ہوں گے. بات تو یہ ہے، معین ہوئی کہ نہ ہوئی. ہاں، جبکہ کسی پیغمبر کی قبر کی تعیین آج تک کسی کو ہو بھی نہیں سکی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے متعلق صرف ہے کہ وہ میزاب رحمت کے نیچے ہیں، سمجھے؟ اور کسی پیغمبر کی قبروں کا نام و نشان تک بھی کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ فرمانا اللہ کے پاک رسول کا من صلی علیہ عند قبری، یہ اس گویا کہ اس بات کی تعیین ہے کہ مجھے اس جگہ کا بھی پتہ ہے جہاں میری وفات ہوگی، اور اس جگہ کا پتہ ہے جہاں میری قبر ہوگی، اور اس کا بھی پتہ ہے جہاں میری قبر کے پاس سے گزرنے والے آ کے گزریں گے. آباد جگہ پہ میری قبر ہوگی، کسی جنگل اور صحرا بیابان میں نہ ہوگی. یہ تینوں قسم کی تعیینیں جو لگاتا ہے وہ اسی روایت کی وجہ سے لگاتا ہے. اور قرآن مقدس و صاف کہتا ہے کہ ما تدری نفس بأی ارض تموت، کون سی زمین میں اس کو. اور اس حدیث کے لحاظ سے اگر اس کو حدیث مانا جائے تو اس کی تو تعیین ہو جاتی ہے کہ ایسے علاقے میں میری قبر ہوگی جس علاقے میں لوگوں کی آبادی بھی ہوگی، وہ لوگ گزریں گے اور میری قبر پہ آ کے سلام بھی کریں گے. اس کی بھی تعیین ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پہ مجھے موت آئے گی جہاں میرے لیے قبر ضرور بنائی جائے گی. یہ تعیینیں کرنے کے بعد قرآن مقدس کی بات جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. اس لیے روایت کو جھوٹا کہنا آسان ہے، اللہ کی آیت کے خلاف یہ نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ تمام محدثین نے اجماعاً وہ کیا کہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تفرد بہی
تفرد بہی محمد بن مروان سدی صغیر. اس روایت کو روایت کرنے میں تفردہ صرف ایک اکیلا سور ہے جس کا نام ہے محمد بن مروان سدی، اور سدی 4 ہیں مگر یہ سدی صغیر ہے. شیعی محترق کذاب، سڑے ہویا شیعہ سور دا پتر. شیعی کذاب، اتنا سڑا ہوا شیعہ ہے کہ جب تک کھانا کھانے کے بعد ابو بکر صدیق اور عمر کو گالی نہ نکال لے اس وقت وہ کہتا ہے میرا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا. یہ ہے اس کو اصل گھڑنے والا. لم یروی بہ ابو ہریرہ ولا الاعمش ولا ابو صالح بل تفرد بہ محمد بن مروان سدی صغیر. نہ تو ابو صالح نے روایت کیا ہے، نہ اعمش نے روایت کیا ہے، نہ ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے. یہ سب سے یہ متے کی سٹ ہے. یہی محمد بن مروان سدی صغیر شیعی محترق، سڑا جلا شیعہ ہے جو اللہ کے رسول پہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ اس لیے کہ خود شیعہ کا مذہب اپنا یہ ہے کہ اللہ کا پاک رسول اپنی قبر میں اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی بھی کرتا ہے. کیوں؟ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کے درمیان اختلاف پڑ گیا. حضرت علی نے فرمایا حق تو خلافت کا میرا تھا اور تو خواہ مخواہ چڑھ بیٹھا ہے نبی اسلام کی گدی پہ، چھوڑ. اس نے کہا جا تیری ایسی تیسی کون ہوتا ہے تو علی ولی بنا ہوا، میں ایسا تھپیڑوں گا کہ تمہیں خلافت کا ہوش بھی نہیں رہے گا. حضرت علی نے فرمایا اگر یوں ہو جائے میں آپ کو اگر محمد الرسول اللہ سے پوچھوا دوں، دریافت کروا دوں، اگر اللہ کے پیغمبر کہہ دیں کہ واقعی خلافت کا حق علی کا ہے تو پھر ابو بکر صدیق نے کہا چلو ٹھیک ہے پوچھوا دے. دونوں چلے گئے. حضرت علی جو ہے وہ پائنتی کی طرف ہو گئے قبر مبارک کے، ابو بکر صدیق سر والی طرف تھے. حضرت علی نے پاؤں کی ٹھوکر لگائی نبی پاک کی قبر پہ. اندر سے آواز آئی من کون؟ تو انہوں نے جواب دیا انا علی، میں علی ہوں، میں اس لیے ابو بکر کو لے آیا ہوں. یہ کہتا ہے کہ تیرا حق نہیں ہے خلافت کا، یہ حق ہے تو صرف میرا ہے. اس لیے اندر سے نبی پاک نے آواز دی اے ابو بکر برو و دست خدرا بدست علی بدے، جلدی چلو جاؤ اپنا ہاتھ جو ہے علی کے ہاتھ پہ رکھو. علی نے اس وقت کہا ہم اب بتاؤ. فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ نہیں فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے فرمایا. جب واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق کو اس نے کہا اب تو گدی میری دے. اس نے یہ تھپڑ رسید جا تیرے رسول کو، تیرے رسول کی اور تیری ایسی تیسی کون ہوتا ہے تو؟ خلافت مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. حتیٰ کہ حضرت علی خاموشی کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے. ان کا عقیدہ ہے کہ اپنی قبر میں، اور امام ابو جعفر صادق سے پوچھتے ہیں ساتھی، ان کی اصول کافی کے صفحہ 282 پہ یہ روایت ان کی لکھی ہوئی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ جناب ہمیں بڑا شوق ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں نبی پاک قبر مبارک میں وہ کیسے پڑے ہیں، ہمیں اوپر اٹھ کے اوپر والے کمرے پہ عمارت پہ چڑھنے کی اجازت دے. امام ابی عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا خبردار، اللہ کے نبی کی قبر کی طرف جھانکنے کی اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنی بیویوں سے پیار کر رہے ہوں، اپنی بیویوں سے مباشرت میں مصروف ہوں، اور تو اتنا بے حیائی کرے گا کہ اوپر سے جھانک کے دیکھے گا. یہ وہ شیعہ ہے محمد بن مروان سدی صغیر جس کو یہ توسیع موسوی سارے سور اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ. اللہ کے پاک رسول کی حدیث سبحان اللہ وہ تو قرآن کا دوسرا نام ہوتا ہے، مگر ایسے کس طرح کو قرآن مقدس کے ساتھ خاص ٹکرانے والی جو روایت ہے اس کو حدیث رسول اللہ کہنے والا بھی کافر ہے اور اس پہ عمل کرنے والا بھی کافر ہے. بالکل. نماز پڑھو. اصول کافی جلد دوسرا ہے بھائی. وہ شیعہ ہیں، شیعہ سنی بھائی تیسری جماعت کہاں سے آئی؟
اس پہ ہم نے ایک رسالہ چھوٹا سا لکھا ہے، اس میں یہ سارا مذہب جو ہے نا آج کے دیوبندیوں کا اور شیعوں کا بالکل ملا کے لکھا ہے کہ رتی برابر فرق نہیں ہے، جیسے شیعہ جیسے دیوبندی سنی۔